السلام علیکم، خبرناک عید اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں جناب ایاز امیر صاحب اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے زاہد حامد صاحب. ایاز صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ، آپ خصوصی طور پہ تشریف لائے ہمارے لیے چکوال سے. عید کیسے گزرتی ہے؟ یہ والی عید تو قربانی میں گزر جاتی ہے اور گوشت قربانی تو ہو گیا نا جی، نماز ہوگی، قربانی ہوگی، اس کے بعد روٹین کیا ہے؟ روٹین اس میں بہت جب تک آپ کوئی اہتمام نہ کریں تو بہت بور بھی گزر جاتی ہے. ملتے ملاتے ہیں دوستوں سے؟ نہیں، ملنا ملانا کچھ ایک طریقے کا عید پہ ہوتا ہے، لیکن میں تو اپنا ذاتی میں کہہ سکتا ہوں، میں تو 2-3 دن بند کر کے پڑھتا ہی رہتا ہوں صبح سے شام. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اب کوئی نہیں آئے گا اور پڑھتے رہیں، تو اتنا ٹی وی بھی واچ کرتے ہیں ریگولر؟ نہیں، آپ کا پروگرام ہوگا تو اس کو تو میں واچ کروں گا، پر ویسے نہیں کہ صبح سے شام بیٹھ کے ٹی وی فلمیں دیکھتے ہیں پسند کی؟ نہیں، یوٹیوب پہ کبھی کوئی اچھی سی کوئی پرانی فلم جو ہے وہ کوئی نکال لی، وہ دیکھ لی، پر ایسے نہیں ٹی وی پہ. نہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی کرینہ کپور کو، کترینہ کیف کو، مادھوری ڈکشت وغیرہ کی کوئی کرنے کے لیے یہ آپ نے مجھ سے انتقام لیا ہے؟ جتنی دیر مجھے یہاں ریکارڈنگ میں ہوگی اتنی دیر میں 3 بکرے حلال کر سکتا تھا. پر بکرا اگر آپ 10,000 روپے بھی لگائیں تو یہ 30,000 روپیز بنتے ہیں. یا سب آپ نے کروانی ہے قربانی تو مجھ سے کنسلٹ کیجیے. سر لوگوں نے عید منائی ہوگی، میری تو عید ہی خراب ہو گئی ہے. ہماری عید کو کیا ہوا؟ بس جی میرا لیلا داغ ہی نکل آیا جی. اچھا گل سنو، سا ایستا لینا ہے، عجیب لگتا ہے کہ میرے پیچھے کبابا والا پکھا لگا ہے. اچھا جی، معزز مہمان کی طرف آتے ہیں. جی آپ کے ساتھ یہ سلسلہ رہے گا؟ رہن دو، تھی پہلے 2 گھنٹے میں بےزت ہو لین دو، میں انہوں نے کہتے چلے جانا. عید کی وجہ سے ہم کچھ لحاظ کر رہے ہیں آپ کا. تو جنی دیر تھی انہوں نے گل کرنی ہے نا، میں چھری پھیر دینی. نہیں پھیرتے، بے فکر ہیں. یہ بڑی میسنی بیڑی گی جنہوں چھری ویچتی نے بے ہوش ہو جاتی. اچھا جی، ایاز امیر صاحب، سول سروس، فوج، صحافت، کالم نگاری، تشفی ذات کہاں ہوئی؟ اسی میں لکھنے لکھانے میں، جرنلزم میں آ کے. لیزی سے آدمی ہیں ہم اتنے، بس میرے خیال اسی میں ہوئی. سر جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہ تو بڑے جفا کش اور ہر وقت آن دا موو رہنے والے لوگ، پہاڑی لوگ. پوٹوہار کی تو مٹی ہی بڑی، اس میں تو بڑا مومنٹم ہے. نہیں، فوج کے لوگ ہیں وہاں پہ گئے، لکھاری ہیں. کرنل محمد خان بجانگ آمد والے جو ہیں وہ وہاں چکوال کے تھے. اس میں کوئی شک نہیں. ریوڑی بڑی مشہور ہے یہ چکوال. چکوال کی اور بہت سی مشہور چیزیں. چھوٹا سانپ پسی کبھی دیکھا ہے؟ لڑاؤ کہتے بچوں ختم کراؤ. اور وہ اس قدر زہریلا سانپ ہے کہ پانی نہیں مانگتا. جی سر، کیا مانگتا ہے؟ کافی مانگتا ہے. وہ سب جن لڑ جائے نا بندہ تو 250-300 روپیہ مانگتا ہے. یہ وہ سانپ ہے جس کی شکل، جس کا رنگ بالکل اس خصوصی مٹی کا ہے. وہ مٹی میں پڑا ہوتا ہے تو آپ کو نظر ہی نہیں آتا، آپ پیر رکھ دیتے ہیں، ہاتھ لگا دیتے ہیں. سر تسی اتنی تفصیل نہ کیوں دس رہے ہو؟ اسی جوگیاں دے منڈے ہیں. جی سر. آپ تو وہ جو ہے وہ پہچان ہی جو ہے اس چکوال کے وہ سانپ سے کر رہے ہیں. نہیں، سانپ بھی دیکھیں جی، ڈائناسور بھی ہے. یہ واحد، یہ ویلی ہے جہاں سے ڈائناسور کے ریمینز ملے تھے. کیوں جناب؟ اور یہ واحد اینکر ہے جس کا کام صرف طرح نکالنا ہے. ایک میرے ذہن میں بات آئی، مدن موہن جو تھے وہ چکوال کے تھے. مدن موہن ہمارے آل ٹائم فیورٹ. پھر اسی ڈسٹرکٹ سے منموہن سنگھ کا تعلق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسی ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا سا کارنر ہے، سلونی اس کا نام ہے، جہاں سکندر آیا تھا. پھر اسی ڈسٹرکٹ میں نندنا کا قلعہ ہے. اے تو نقشہ تسی آپ تے نہیں بنایا؟ اور کٹاس راج مندر، نہایت شاندار مندر ہے. ہاں، اتوں کی کوئی سوگات بھی دس دیو سر. اگے دسے نہیں سپ تینوں انا ہے تو. نہیں، سانپ سوغات نہیں ہے، وہ اس کی ایک ایکسکلوسیوٹی ہے کیونکہ پورے ملک میں یہی پایا جاتا ہے. پھر وہاں کا سلاد، وہاں کی کاشتکاری، میٹھا ریورٹس کا پانی. سر بس کر دو، ہن روٹی کھول دیو. اور آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ آپ چکوال کے ہیں اور آپ اکاڑا کے ہیں. اکاڑا میں سر کو ڈکیتی شکیتی کی کوئی واردات آپ کی. اچھا سر، آپ انتہائی دھیمے اور ملائم مزاج کے آدمی سمجھے جاتے ہیں، اور ہیں بھی. میرا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے. کیا یہی وجہ تو نہیں کہ خواتین بہت لبرٹی لے جاتی ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، کاش کوئی لبرٹی لیتی ہیں. وہ تو ہر جو مرد ہے وہ انسان جو ہے اس کی خواہش ہی کرتا ہے کہ وہ لبرٹی لے. آپ نے ایک کالم میں تذکرہ کیا تھا ایک خاتون کا جو بہت لبرٹی لے رہی تھی آپ کے ساتھ.
پتہ نہیں جی کون، بس جو لکھتے ہیں زیادہ ان کے ساتھ ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ افسانے ہی لکھتے ہیں. سر آپ نے آرمی چیف کی تعریف کر رکھی ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو بہت سنبھالا دیا. اوور آل 6 سالہ ان کی سٹینٹ کیسی رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ڈیزاسٹر سے. ان کا جو ہے ریکارڈ ملٹری آپریشن سوات ساؤتھ وزیرستان میں قدرے کامیاب رہا ہے. یہ ان کو ایک جاتا ہے. یہ جو منصور اعجاز والا معاملہ رہا میمو گیٹ میں، جی جی، یہ ان کی حماقت آپ کہہ لیجئے جنرل شجاع پاشا کی، لیکن اس میں برابر کے شریک موجودہ وزیر اعظم بھی تھے جو کہ سپریم کورٹ میں گئے اور کوٹ شوٹ پہن کے گئے. جو دیا تھا پٹیشن دی تھی وہ تو موجودہ وزیر اعظم نے دی تھی، ان کو دینا نہیں چاہیے تھی. پر میں ایک چیز کہوں گا، سب سے بڑی بات ہے ان کی غلطی صرف یہ بنتی ہے ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی. 3 سالہ ٹرم ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں امریکہ جنگ میں رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں. 3 سال کے بعد ان کے جو کمانڈرز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. کوئی سینٹ کام کا کمانڈر اور دوسرا 3 سال ٹرم کی اس نے پوری چلے گئے. این آر او کے گارنٹر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بہت کچھ ہمارے سروں پر تھوپ دیا، ہمارے سروں پر لا کر بٹھا دیا. پچھلا 5 سالہ دور جو ہے وہ آپ کیسے حذف کر سکتے ہیں تاریخ؟ این آر او ہی ہوا تو بے نظیر بھٹو آئیں. بے نظیر بھٹو نہ آتی تو اس وقت نواز شریف پاکستان نہیں آ سکتے تھے. ان کی 10 سالہ ٹرم پوری نہیں ہوئی تھی. سعودی حکام نے اس گورنمنٹ پہ، مشرف پہ پریشر ڈالا تھا کہ اگر بے نظیر آ گئی ہے اور آ گئی ہے تو اب پھر یہ بھی آئیں گے. ہماری سیاست تب ہی چلی. سوات ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا سر ہے. ایشو تو اب بھی موجود ہے، لیکن نارتھ وزیرستان ایشو ابھی موجود ہے. لیکن ہماری قوم بالکل اس پہ جو ہے بالکل کلیئر ہیڈڈ ہو ہی نہیں رہی. اس کی وجہ شاید یہ کہ یہ کنفیوژن حکومتوں میں تو موجود ہے ہی، سیاستدانوں میں تو موجود ہے، پارٹیز میں موجود ہے، فوج بھی اتنی ہی کنفیوزڈ ہے. دیکھیے فوج میں آپ اگر فوج کو انڈائٹ کریں، مورد الزام ٹھہرائیں تو بہت لمبی ایک ایف آئی آر آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت اگر لیڈ کسی نے دینی ہے تو وہ منتخب حکومت ہے. موجودہ حکمرانوں میں چلیں لیٹس سے نواز شریف، اکیلے نواز شریف سگیسٹی کے اس معیار، اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے پیچھے طالبان لگ جائیں؟ آپ ہی کے پروگرام میں الیکشن ہو چکے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ ان کو یہ کام کرنا پڑے گا، ان کو یہ ہوگا، یہ ناکام نہیں ہو سکتے، آپشن نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 100 دنوں میں 100 دن سے ہم کچھ تجاوز کر گئے ہیں، ان پہ کتنی تنقید کے گولے پڑ رہے ہیں. میں بڑی ندامت محسوس کر چکا ہوں، اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ بات بھی میں برملا اظہار کر رہا ہوں ندامت کے ساتھ کہ ابھی میں مایوس نہیں ہوا. میری مایوسی کا آغاز جب اس حکومت کی طرف سے شروع ہو گیا تو سب سے زیادہ پھاڑنے والا گلا بھی اللہ نے ہمیں ہی عطا کر رکھا ہے. اور یہ ایک نہیں ہے، 5-10 لوگ ہیں. ہم صبح سے شام تک ڈنڈورا پیٹیں گے. رسٹ ایشورڈ کہ ان کے پاس ناکامی کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اچھا جناب آپ کی طرف میں ذرا ایک بات، ذرا تھوڑا سا تلخ سوال ہے، اگر ایاز امیر صاحب برا نہ منائے تو میں ان سے یہ سوال جی ضرور تنقید ہے، ذرا پلیز سر مائنڈ نہ کیجیے گا، سوال ذرا تلخ ہے. 100 روپے کا کھلا ملے گا. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو ان سے کیا اختلاف ہے؟ انڈیا پاکستان دوستی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن ہندوستان پر تو حملہ کرنا ہے ہم نے. کس نے کہا کرنا؟ میں کہہ رہا ہوں. میں کون ہوں؟ میں خربوزہ ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں. میری بات پہ یقین کیجیے، ہندوستان پر ہم نے حملہ کرنا ہے. طارق بن زیاد کی ضرورت ہے جو وہاں پر حملہ بھی کرو اور اس کے بعد اپنی کشتیاں بھی جلائیں. اچھا سر، یہ کشتیاں جلانے والا ایشو بھی جو ہے نا یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، اس کے پھر کسی دن بات کر لیں. ایاز صاحب کو ایک بات آئی بھی ہے. جی سر. نہیں مجھے ایسی آپ ان کے کیا باورے چکیے، میری بات پہ یقین کرتے ہیں. اچھا عید والے دن کو اچھا سا پیارا سا نرم سا کوئی محبت بھرا پیغام دے جس میں بم کا ذکر نہ ہو اور بھارت کا ذکر نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی بم سے شروع ہوتی ہے، بھارت پہ ختم ہوتی ہے. بچپن میں عید کیسے گزرتی تھی؟ ہم سائے نو بمب مار دینا، بکرے دی پوچھل نہ پٹاخا بند، دکاندار دا خون پی جانا، نوکر نو چھرا مار دینا. انہیں تو خیر موسیقی کا بہت شوق ہے. آپ کو بھی کوئی شغف ہے موسیقی؟ لا حول ولا قوت. یہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھا آپ کس سے کیا سوال کر رہے ہیں. چلیں آپ نہیں سنتے ہوں گے. نہیں پرانی موسیقی نہیں سنتا، نہیں تو سنتا. پرانی موسیقی سے آپ کو کیا اختلاف؟ اس میں ہر دوسرا گانا مدن موہن کا ہے اور تو اور شنکر جے کے شنکر.
دیکھیے نا یہ ساری مناٹنس ہے. آپ کو نوشاد کے گانوں سے بھی اختلاف ہے؟ مجھے کے ایل سیگل کے گانوں سے بھی اختلاف ہے. آپ کو پتا ہے کہ نوشاد مسلمان تھے؟ اچھا نہیں اس سے نہیں ہے, اس سے نہیں ہے. مدن موہن کی بات کر رہا تھا, آپ نے دیکھی نا مجھے کنفیوز کر دیا. مدن موہن پاکستان میں پیدا ہوئے تھے, چکوال کا جمپل ہے. اب اگر لکشمی کانت پیارے لال چکوال کا نکل آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. چکوال کی خیر نہیں ہے, یاد رکھیے. وہ بھی چکوال کا ہے. نہیں, لکشمی کانت اور پیارے لال دو بندے ہیں. شنکر جے کشن دو بندے ہیں, روی اور شنکر دو بندے ہیں. جاؤ کرو بندے ہو رہے ہو تسی بھی. آپ نے آر اے آر کو نہیں سنا؟ آر اے آر کون ہے؟ حیرت ہے, آپ آر اے آر کو نہیں جانتے؟ یعنی کہ آپ رونق علی رونقی کو نہیں جانتے؟ رونق علی رونقی میں جانتا ہوں رونقی صاحب کو. اور کوئی 4-5 فلمیں شان کی اس نے کی. شان کی؟ جی, ورنہ شان اتنی آسانی سے فلاپ نہیں ہوتا. میرا ایک سوال ہے جناب تو اوہ جی پیسے منگے گا ویلنا, اونچی جگہ تو ڈر لگ رہا ہے میں تھلے لا لو جی. اصل 24 سچے نے سر, انہوں نے آڑو دی ٹینٹ دا لشکارا پہ رہے ہیں. کیا ٹینٹ دا جی ہے دا لشکارا. میں تیرے نال بیٹھا, مینوں کہیں جا. حضرات we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. اچھا جی, ہمارے پاس چیلنجرز موجود ہیں نصیر بھائی کو آج چیلنج کرنے کے لیے. اس طرف سے جی جناب. اکھیوں کے جھروکوں سے میں نے دیکھا جو سامنے بہت دور نظر آئے, بڑی دور نظر آئے. باجی تو بھی ہے نگلوا. اس گانے تو بعد بندہ کہنا اے سی باجی سریا جو اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی سر. تا تھیا کر کے آنا میرے دل کے, کیا ہے جی, میرے دل کے کیا, آپ تا تھیا کر رہے تھے؟ نہیں, تا تھیا کر کے آنا, تا تھیا کر کے آنا. اور بڑا اس میں بڑا جو ناچ بھی ہوا تھا, کیا کمال کا. جادوگر مرے سیاں میرے دل کی لگی بجانا, میرے دل کی لگی بجانا. وہ آپ ذرا گا کے ذرا کہہ دیجیے, انہیں آسانی ہو جائے گی. تا تھیا کر کے آنا مور جادوگر موہ سیاں میرے دل کی لگی بجانا, وہ جادوگر موہ سیاں تا تھیا. جی نصیر بھائی, نصیر بھائی نے شکست تسلیم کر لیا. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے, کالم نویس جب بھی ہمارے شو میں جب بھی چیلنج آیا آپ ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کیا؟ حسن نثار صاحب نے بھی آپ کو ہرا دیا تھا. سر یہ گانا میں نے سنا ہی نہیں. کیوں نہیں سنا ہے؟ ادو انہوں دے کان نہیں سی ہوندے. تو کیا ہوتے تھے؟ اندر ہوندے سی نا, سپ ہوندے سی پہلے. آپ کو پتا ہے کہ سانپ کانوں کے بغیر کانوں والوں سے زیادہ سنتا ہے اس کے. معاف کر دیو. سانپ کے اندر سینسرز ہوتے ہیں, وہ دماغ سے سنتا ہے, اور سانپ کے کانوں والا, یہ تو محاورہ ہے. سر جدوں دا شو شروع ہے میں شک پہندا سب نکل ہی نہ آئے تھے. سپ نکل آیا ہے. ہاں وہ پیچھے ہے نکلا کے بیٹھا. بھائی جان ایک سوال ہے جی. ہاں جی ماسٹر جی. ماجد جہانگیر صاحب تسی کچھ عرصہ وچوں غائب رہے ہو, کتنے رہے ہو سرکار؟ وہ ماسٹر جی وہ امریکہ رہ رہے, تسی جیل چ رہے ہو. تے وہ بھی امریکہ جیل چ ہی رہے نے. امریکہ میں کس جگہ رہے ہیں زیادہ؟ زیادہ تر میں کیلیفورنیا میں لاس ویگس بھی رہا ہوں. ادھر میں نے کسینوز میں ڈرٹی کامیڈی بھی کی. ادھر اچھا, ڈرٹی جوکس. جی میں کہا کسینو چو گوٹیاں چکتے ہوندے. یار گوٹیاں کس نے کہا ہوتی ہیں؟ یہ جو جوا خانوں میں کسینوز میں ہوتی ہیں ان کو چپس کہتے ہیں. سر تسی جوا بھی کھیل دے رہے ہیں؟ بہت اچھے. وہ کراؤندے رہے اسے رولٹ دے اوتے. کس کے اوپر؟ وہ رولٹ کے اوپر. پہلے رولٹ کا, اب رولٹ کا, دونوں غلط ہیں. استاد جی اصل لفظ کی رول ہے. ہاں جی, ہار گیا اپنے نصیباں نو رول ہے. جی ماجد بھائی, اور امریکہ میں کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے اتنے اوبامے دی اگ چورن بھی پاتا سی. وہ 2 دن آنکھ نہیں کھلی, آپ اتنے اوباما بن کے پھرتے رہے نے. تو بھائی جان آپ امریکہ کیوں گئے؟ امریکہ کیوں گئے؟
बस दुनिया देखनी थी इसलिए गए। अमेरिका क्यों जाते हैं लोग? अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है। आफ्ताब साहब ये दसो कोई मुल्क वेचन नहीं जानता ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਅੱਛਾ ਜਾਏ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ? तो दिलों लै गई गल ना ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। आज मास्टर जी वैसे अलहदा क्यों बैठे हुए हैं? मास्टर जी अपनी चॉइस से पीछे गए आप? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛਾਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸੀ। मास्टर जी में बड़ा ग्रैंजर है, अयूब खोसो लगते हैं। ਉਹ ਨਾ ਜਸਾਨ ਹੀ ਗੱਲ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। अयूब खोसो याद है? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਯੂਬ ਸਮੋਸੋ ਨੇ। जी मैं तो तुम संग नैन मिला के हाय हार गई। हार गए सजना, हाँ हार गए सजना। किन्ने पूछ रहे कितने? अच्छा सारे गाने कैसीनो दे क्यों गाए जा रहे जी? ये भी कैसीनो दा ही है। नहीं, वो हार गई, वो दिल हार गई की बात कर रही है। अच्छा मैं क्या को पैसे वो हार गई? नहीं यार ऐसे ही। और तेन समझ नहीं आती 85 लाख वाले डडूआ लड्डू या डड्डू? नहीं जी डड्डू। अबुल हॉल दे जांगिए। अबुल हॉल का जांगिया अंडरवेयर ट्राउजर दे थल्ले पैंट दे थल्ले पांदे जड़ा ओ। जी ज़ैनब। घर की छत पर मैं खड़ी, गली में दिल बर जानी, हंस के बोले नीचे आ, अब नीचे आ दीवानी, या अंगूठी फेंक अपनी या छल्ला दे निशानी। घर की छत पर खड़ी खड़ी मैं हुई शर्म से पानी, मैं हुई शर्म से पानी, फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा अगर तुसी रे। इत्थों शुरू कर लेते तो केड़ी गल सी? ये गाना गाने तो पहले साजिश कर रहे थे। बच्ची सोहना गाना गाया है, तुसी पता नहीं तुहानू हर चंगी गल भैड़ी लगदी है। बड़ी तरले वाली तबीयत है मां। बच्चे गाना गा बोलते हैं अच्छा गाना गाए ते सोना ते सही ना उस गाने ने सुना थोड़े बिलावा मेरी बच्ची उधर ते वेख और लगदा हाथी दे बच्चे ने चरस पी ले। जी नसीर भाई बड़ा सीधा सीधा सा मेरा साया आवाज आशा मदन मोहन की मुस्लिम। जी। जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कजल डुले ना, सिर लथे या सूली चढ़िए पेद प्यार दा खुले ना, जुल्फ दा कुंडल खुले ना। ये गाना गा के ते 200 मज नवा लेंदा ही भाई गाना पूरा मतलब है अगला 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 शेर। और सर जी गान देन के ता ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ सारा कुछ है। साथ अब इनकी सजा ये है कि इन्हें अंतरा भी एक सुनाओ है, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं, ऑडियंस सुनना चाहती है। और सबसे ज्यादा महजूज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हो रहे हैं याज़ अमीर साहब। बहुत कैसे गा रहे हैं, कितने ये सर गाता बहुत अच्छा है। हाँ जी ये मांगता भी बहुत अच्छा है। जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कजल डुले ना, सिर लथे या सूली चढ़िए पेत प्यार दा खुले ना, हो जुल्फ दा कुंडल खुले ना। तू पढ़ाई हो भी जावे अच्छा मैंने पता है अगर मैं क्या पता मैनू नहीं याद कंध ते चलाउण वाला चिचड़ हुंदा ना। तू पराई होई जावे फिर भी मैं पराया नहीं, तू पराई होई जावे फिर भी मैं पराया नहीं। अगे की सी जिस तरह आगे जाम अगे हुण तैनूं दसां मैनू क्या कंध ते चलाउण वाला टीचर मैनू सारा याद ही हुण नहीं मैं दसना। जी। गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छाए, गोरी गोरी चांदनी दी जी करे ठंडी चांदा। ठंडी छावे, दिल कर चंदा में मुंह चुमलानी। तू हरकत की थी, तेरी चपेट मार के कांधे सुटना है। किसने
चानने ਇਹ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ये क्या किया तुमने? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਸਤਰੇ ਵਰਗਾ आज तक कभी किसी ਉਹ ਸੂਆ ਗਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ कभी वो उस तरह हमने उसमें नहीं नहीं देखा। ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ क्यों कैसे हो गया गलत? तुम जैसे तजुर्बाकार आदमी ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫੀਨਾ ਮਲਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਫੀਨਾ ਮਲਕ ਹੈ जी नसीर भाई आवाज ज़ुबैदा खानम, फिल्म का नाम करतार सिंह, मूसीकार सलीम इकबाल। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। करतार सिंह दा गाना है। करतार सिंह का मास्टर जी बेहतरीन गाना, एक ये और एक देसां दा राजा। जी हाँ, बड़ा सोहना। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मास्टर जी फिल्म वेखी जे वेखिए कदी अपनी शक्ल वेखी जे We'll take a break. Stay with us.